یعنی خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے، عیب والی آنکھ بند رکھنی ہے، بس وہاں کی خوبیاں ہیں۔ بعض دفعہ سے ہم اور صبر اور برداشت تھوڑے بہت ناگوار کچھ سفر میں حالات پیش آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب گھڑیاں جنت کی ہیں ساری، الحمدللہ۔ آداب کے ساتھ سفر، آداب کا خلاصہ یہی ہے بس ہے نا، جہاں تک ہو سکے اپنی ایک ایک سانس کو، ایک گھڑی کو بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں، الحمدللہ۔ گناہ کی باتوں سے بچیں، غیبت نہ کریں، کسی کی چغل خوری نہ کریں۔ بعض دفعہ بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے اس میں، یا خالی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے غیبتوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رہا بس یہ ایک آنکھ کھلی رکھنی، ایک آنکھ بند ہے، خوش خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی، وہاں کی خوبیاں بیان کریں۔ کوئی بات نظر آ بھی جائے، کوئی ایسی بات بس ان کے حق میں سوائے دعائے خیر کے کوئی اور کوئی جمعہ نہیں ہے، بس ہم کے لیے دعا کرتے رہے بس۔ اللہ خوش رکھے ہیں انشاءاللہ۔ میں کھڑا ہو کر کروں گا، اللہ پاک بڑی عنایت، اللہ اپنے بھائی کو اللہ خوش رکھے۔ دعا کی بھی درخواست اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو اللہ خوشی سے بھر دے، بڑی عنایت الحمدللہ۔ اللہ نے ایک سفر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ خوب برکتوں سے نوازے ہیں، اللہ پاک انشاءاللہ زیارت انشاءاللہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بہت بڑی عنایت، اللہ خیریت عافیت سے لے جائے سب کو، اللہ خوب برکتوں سے نوازے۔ استودع اللہ دینکم وامانکم وخواتم اعمالکم، جزاکم اللہ۔ کن سے شروع ہوا؟ ماہواری کا سلسلہ، دیکھا ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، یا تھا سب سے پہلے ہے بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا ہے۔ آگے چلیں۔ ہمارے بزرگ استاد مولانا محمد امین سروکاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا۔ پہلے نے مختلف جماعتیں تھیں، یہ محدثین کی جماعت ہے، یہاں فقہا کی جماعت ہے، ہر ایک اپنے اپنے جگہ ہوتی تھی۔ یہاں محدثین کی جماعت بیٹھتی ہے، یہاں فقہا کی جماعت۔ ایک عورت مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی، ایک عورت مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی، تو محدثین کے پاس آئی، محدثین کی جماعت کے پاس آئی، اگر پوچھنے لگی کہ میں ایام ماہواری میں ہوں، ایام ماہواری میں ہوں تو کیا مردہ عورتوں کو غسل دے سکتی ہوں؟ میں ایام ماہواری میں ہوں، کیا مردہ عورتوں کو غسل دے سکتی ہوں؟ محدث کہنے لگے کہ ہمیں تو اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ پھر وہ فقہا کی جماعت کے پاس حاضر ہوئی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں آپ دے سکتی ہیں، غسل دے سکتی ہیں، غسل دے سکتی ہیں۔ میں کہ یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ دیکھو حدیث میں ہے نا، یہاں پر یہاں ابھی حدیث شریف آپ پڑھی اوپر، وہ انا حائض، ہر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایام ماہواری میں ہوتی، وکان یخرج راسہ الی وہو معتکف فاغسلہ وانا حائض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور اپنا سر مبارک میری طرف باہر نکالتے، اور میں آپ کے سر مبارک کو حیض کی حالت میں دھو دیتی ہیں،
اس کو آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی ہیں. جب ہر اس حدیث سے مسئلہ مسلمہ کیا کہ ہر المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایام ماہواری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو سکتی ہیں تو آپ بھی مرداروں کو غسل دے سکتی ہیں. تفقہ کہتے ہیں دین کی گہری سمجھ کو. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو دین کی گہری سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال یہ مسئلہ پوچھتے وہ چلی گئی، پھر دوبارہ محدثین کے پاس سے گزری، فرمایا کیا مسئلہ بتلایا؟ فرمایا یہ بتلایا ہے. فرمایا کہاں سے یہ مسئلہ لیا؟ فرمایا اس حدیث شریف سے یہ ہے مسئلہ. کہنے لگے یہ حدیث شریف تو ہمارے پاس بھی تھی، ہم تو ہیں. پھر فرمانے لگے کہ ہماری مثال محدثین کی مثال پنساری کی طرح ہے. پنساری کی طرح ہے. پنساری کا کام ہے جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرنا، اور فقہا کی مثال حکیم اور طبیب کی طرح ہے. حکیم اور طبیب کا کام یہ ہے کہ ہر مریض کی حال کے موافق ہر مریض کے حال کے موافق اس کے لیے نسخہ شفا تجویز کرنا یاد رہنا ہے. ہماری مثال پنساری کی طرح ہے. پنساری کا کام ہے جڑی بوٹیوں اکٹھا کرنا، اور حکیم کا کام یہ ہے کہ ہر مریض کے حال کے مطابق اس کے لیے نسخہ شفا تجویز کرے اور تیار کرے اس کے لیے. بہرحال احادیث تو ہمارے پاس موجود، لیکن ان سے مسائل کا استنباط یہ فقہا کی شان ہے. یہ مقولہ مشہور ہے، کل فقیہ محدث. یاد رکھنا اپنے ہر سنا، کل فقیہ محدث، ہر فقیہ محدث ہوگا. ولا عکس، لیکن عکس ضروری نہیں ہے، یعنی ہر محدث کا فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر فقیہ کا محدث ہونا ضروری ہے. جو فقیہ ہے وہ محدث ضرور ہوگا. کل فقیہ محدث یاد رکھنا، ولا عکس، یعنی عکس ضروری نہیں ہے کہ جو محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو. یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے بڑھیں. نماز کے بعد قسم لیٹ جاؤں کچھ قسم جسم کے خون نکلتے ہیں اور کے رحم سے کون کون سے حیض، استحاضہ اور استحاضہ اور نفاس. بچے کی پیدائش کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس، اور ماہواری کے دوران جو خون نکلتا ہے اور ماہواری کے بغیر جو خون نکلے وہ سادہ سے آگے چلیں. امنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے نا اوپر، احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کے ساتھ احرام باندھا. فکنت ممن تمتع، اور میں ان لوگوں میں سے ٹھیک ہے جو حج تمتع کر رہے تھے. ولم یسق الہدیہ، لیکن وہ جانور ساتھ لے کر نہیں گئے. تو حج میں تو حج تمتع میں اگر متمتع دو قسم پر ہیں، ایک ہے سائق الہدی اور ایک غیر سائق الہدی. اگر وہ جانور حج تمتع کرنے والا ہے اور جانور ساتھ لے کر گئے ہیں تو پھر وہ حلال نہیں ہوں گے. پہلے عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد لیکن وہ احرام میں رہیں گے. وہ تو پھر حج کر کے حج کے افعال ادا کر کے پھر وہ. لیکن اگر وہ جیسے آج کل صورت ہے، اگر کوئی جانور ساتھ لے کر نہیں گئے اور پھر یہ ہے کہ وہ پھر عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے نکل جائیں گے، حلال ہو جائیں گے. اور پھر حج کے لیے پھر یہ ہے کہ آٹھویں وہ ساتویں ذوالحجہ کو حرم شریف سے احرام باندھیں. حرم شریف سے
احرام باندھ کر پھر منا جائیں گے. پھر منا میں 5 نمازیں ہیں. یعنی یہ 7ویں ذی الحجہ کو یہ 8ویں کو باندھتے ہیں. 7ویں میں شاید ہیں منا میں 7ویں کو. ہاں یعنی 8ویں کو بلکہ 8ویں کو صبح ہی باندھ سکتے ہیں. تو ہم بعض خیر جلدی لے جاتے ہیں وہ 7ویں کر لیتے. ورنہ 8 کو یہ وہ یعنی 8 کو احرام باندھ کر پھر منا چلے جائیں گے. منا میں پھر 5 نمازیں ہیں. 5 ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر ہیں. 5 بعض دفعہ کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں وہ کچھ بہرحال اپنا اگر کوئی انتظام ہو تو پھر چلو ہوتا ہے. ورنہ پھر جیسے اگر وہ حکومت کا سلسلہ ہو تو جیسے وہ کہتے ہیں اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو حرم المومنین حرم جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی متمتع تھی. یعنی حج تمتع کی نیت تھی. اور سائق الحدی کوئی جانور بھی ساتھ نہیں تھا. اس میں یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل جائیں گے. لیکن باہر ام المومنین یہاں پر لیکن یہ آ گیا ہے فزعمت انہا حاضت ولم تطهر حتى دخلت لیلۃ عرفہ. ام المومنین ایام ماہواری کے ایام لاحق ہو گئے. حتیٰ دخلت لیلۃ عرفہ یہاں تک عرفہ کی رات داخل ہو گئی. ارے یا رسول اللہ یہ تو عرفہ کے دن کی رات ہے. وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ میں نے تو یعنی فَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ میں نے تو عمرے کے ساتھ یعنی عمرہ کرنا تھا. کیونکہ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہی ہوتا ہے نا. لیکن وہ ایام ماہواری کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر سکے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ باقی افعال جتنے ہیں نا حج کے افعال تو وہ بس عمرے کے افعال جو عمرے کے افعال وہ تو مسجد کے اندر ہوتے ہیں نا. خصوص جو طواف عمرے میں وہ تو مسجد عمرہ بھی آپ رہن دیں اور باقی حج کے افعال آپ کر لیں. پھر جب فلما قضیت الحج جب میں نے حج کا فرض ادا کر لیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت ام المؤمنین کے بھائی تھے ان کو حکم دیا. تو پھر انہوں نے پھر مقام تنعیم آج کل جو مکہ مکرمہ میں جو سب سے یعنی حدود حرم میں جو قریب ترین کی حد ہے وہ مقام تنعیم ہے جہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے. مسجد عائشہ اسے اس لیے کہتے ہیں اگر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امر پر نے ام المؤمنین نے یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا ہے. تو بس اسی وقت سے وہ اسی نسبت سے اس مسجد کا نام مسجد عائشہ ہے. مسجد عائشہ سے آج کل یہی معروف یہی ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھے. مسجد عائشہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر. اور المؤمنین کے بارے میں آتے ہیں آپ پر کوئی بھی ناگواری پیش آئی اس میں اللہ نے امت کے لیے سہولت پیدا کیا. ہم بظاہر تو خیر تھوڑا سا یعنی ناگواری پیش آئی کہ عمرہ باقی حضرات عمرہ کر رہے ہیں لیکن ان کے یعنی بعد میں عمرہ کیا لیکن ان کے عمرے کی برکت سے پوری امت کو عمرہ کرنے کی سہولت کا سامان مل گیا الحمدللہ. یعنی عمرہ کرنے کی جو قریب ترین کی جو حد ہے وہ یہی ہے مقام تنعیم. وہاں سے آگے چلیں. ومن أحد بهذه فليتم حج وقال فحج فلم تزل حيضا حتى كان يومها فلو لم تنزل بعمرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وأنبتت وبين بالحج وأتم عمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعد ما
الرحمن بن ابي بكر فامرني ان اعلم مكان عمرتي من التنعيم. باب اقبال المحيط واذباره. عید العیدین یعنی ماہواری والی عورت، حیض والی عورت کا عیدین میں حاضر ہونا۔ عیدین میں تم اب عید کی نماز تو پڑھ نہیں سکتی، پھر حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، عیدین یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ آگے شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر کی تعریف کسی کو معلوم ہے؟ شاعر اسلام، ہاں لازم ہے کوئی ساتھی کسی کا ذہن میں ہو۔ ہدایت میں آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے میں، کوئی تعبیر ذہن میں ہے؟ شاعر اسلام یاد ہے؟ کوئی ساتھی بولے بھائی؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو، شاعر اسلام، اسلام کی نشانیاں، اسلام کی علامات آ گئی۔ شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے آگے جو کھلے طور پر کی جائیں، جو اسلام کی نشانی ہو، مسلمانوں کی نشانی ہو۔ شاعر اسلام نے اسلام کی علامات و نشانیاں، شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر کی جائیں، جو اسلام کی عظمت کا نشان ہو۔ جن کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب یہ قادیانی ہے نا، قادیانی یہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، جو مسلمانوں کے شعار ہیں، مسلمانوں کی علامات نشانی ہیں، آرڈیننس سے باقاعدہ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پر سلام کرنا یہ کن کا شعار ہے؟ مسلمانوں کا شعار ہے۔ اب یہ سلام نہیں کر سکتے آگنا ہے۔ ہمارے بھائی شہزاد ہیں، بھائی شہریار صاحب کے والد صاحب، بھائی ہمارے بھائی مونات صاحب ہے، ان میں گھرانے سے ہیں، بھائی شہزاد صاحب، وہ فرمانے لگے میں امریہ قریب ایک ریاست ہے چلی، وہاں پر حاضر، یعنی وہاں پر تبلیغ جماعت میں وکل لگانے کے لیے گئے۔ امریہ قریب ریاست ہے چلی، کہنے لگے 5 کروڑ کی آبادی سے 5 کروڑ کی آبادی، اور اس میں صرف 5 مسجدیں، 5 مسجدیں ہیں، یعنی گنتی کے مسلمان ہیں۔ بھائی باہر جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا ماحول، ریاض پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جہاں 5 وقت کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم بازار وغیرہ میں گشت کرتے، ہم نے وہاں سلام کرتے ہوئے گزرتے، تاکہ اگر کوئی سلام کا جواب دے دے تو ہم پہچان لیں کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ سلام کا جواب تو مسلمان ہی دے سکتے ہیں۔ تو ہم سلام کرتے ہوئے جاتے، اگر کوئی سلام کا جواب دے تو وعلیکم السلام، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تو بہرحال قادیانی ہے، قادیانی چکے یہ آگے ان کا دجل بہت زیادہ ہے نظر آتا، کہ اسلام کی نشانیوں کو استعمال کر کے پھر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنا۔ ان کے تبلیغ کے انداز، ان کی ایک عورت کو میں خالص وہ تبلیغ کر رہی ہے، جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں،
جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو روزے تم رکھتے ہو وہی ہم رکھتے ہیں، اگر تم نماز پڑھو تو مسلمان اور ہم نماز پڑھیں تو کافر یاد کرنا۔ اس انداز سے وہ جال ڈال رہی ہے۔ پھر ہمارے ختم نبوت کے مجاہد پروانے ہوتے ہیں ہر جگہ، کہاں ہم نماز ہی پڑھتے ہیں اور مرزا کانے کے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں ہمارا، تم بھی لعنت بھیجا کر۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، یہ تو الحب فی اللہ ہے، والبغض فی اللہ بھی کرنا ہے نا۔ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مرزا کانے پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، تم بھیج لعنت کرنا، پھر بھاگی آتا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اللہ ان کے پلے کچھ نہیں سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے جا رہا ہے۔ میں کیا کر رہا تھا بعد میں؟ ہاں، شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو اسلام کی عظمت کا نشان ہو اور کھلے طور پر کیا جائے، کھلے طور پر ہیں۔ اب عیدین ہے، یہ بھی ہے یعنی جہاں کھلے، اب عیدین ہے، اب حالانکہ اب عورت ہے ایام ماہواری میں ہے نا، ایام ماہواری میں، لیکن ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی عید کے اندر حاضر ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اسلام کی شوق ظاہر ہو، اسلام کی عظمت ظاہر ہو جا کر۔ مجھے بہت سارے لوگ مل کر ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، اکٹھے ہو کر بات کریں گے آگے نا، اس سے آگے اسلام کی عظمت اور شوق ظاہر ہوگی آگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذہن میں آگے۔ ہاں یہ ہے، ویسے تو نماز نہیں، بس صرف یہ وہاں جانا، یہ مجمع کو بڑھانا تاکہ اسلام کی عظمت اور شوق ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آگے چلیں، پڑھ لیں، آگے پڑھ لیں۔ آگے پڑھ لیں۔ طواف افاضہ کسے کہتے ہیں؟ طواف ہے یہ، طواف زیارت اس کا نام طواف ہے، طواف زیارت کہتے ہیں، طواف زیارت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ حج کے اندر فرض کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک تو ایک تو احرام ہے، اور دوسرا وقوف عرفہ ہے، اور تیسرا طواف زیارت کا ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما ہے، احرام باندھنا اللہ وغیرہ کروں، کچھ اور نہیں۔ احرام نیت اور تلبیہ کا نام ہے، سب احرام کس لیے کا نیت اور تلبیہ کا، یعنی حج کا ارادہ کرنا اور پھر ہے تلبیہ پڑھ لینا۔ یہ چادریں ہیں، چادر ہم پہنتے ہیں، یہ تو احرام کی نشانی ہے، یاد رکھنا۔ احرام نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ چلیے آپ دیکھ لیں وہاں سعودی عرب میں، وہاں پر پہلے، اب تو خیر اور سختی ہو گئی ہے، ورنہ پہلے یہ تھا کہ جو حضرات مقامی لوگ نے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مدرسہ سعودیہ مکہ مکرمہ میں، وہاں پر مفتی صاحبان کو نے یہ طریقہ بتلاتے ہیں کہ تم ایسے کرو کہ چوکی سے نا اپنی آپ نیت کر لو، نیت احرام اور تلبیہ کا نام ہے۔ نیت کا معنی یعنی حج کا ارادہ کرنا، یہ عمرے کا ارادہ کرنا، یہ ارادہ وہ دل میں ہوتا ہے۔ جیسے عربی میں یوں کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ نہ بھی کہہ سکے، بس دل میں ارادہ ہو حج کا، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، بس نیت ہو گئی آپ۔ اور دوسرا تلبیہ پڑھنا، تلبیہ ہے نا، اگر تلبیہ پڑھ لیں گے
لبیک پڑھ لو پہلے ایک دفعہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ماشاء اللہ جی اللہ کی رحمت الحمدللہ اللہ لے جائے سب کو الحمدللہ یہ گویا کہ نیت بھی ہو گئی اور یہ نیت اور پھر وہاں پر پھر وہ چوکی پر تو پھر وہ پوچھا کرتے تھے ان سے کہتے کہ آپ سادہ کپڑوں میں انہی کپڑوں میں چلے جائیں یعنی وہ کپڑے تو پہن رکھے ہیں لیکن میں نے کہا نیت احرام نیت اور تلبیہ کا نام ہے وہ چوکی سے پہلے کہیں نا وہ بہرحال جب یعنی میقات سے گزرتے میقات جہاں میقات سے گزرنے سے پہلے میقات ہے نا یہ لملم ہیں جوفہ ہیں اسی طرح یہ مختلف مدینہ منورہ میں ذوالحلیفہ ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ ہی ہے ذوالحلیفہ اب تو تقریباً مدینہ منورہ کی آبادی کا حصہ ہے وہ وہاں سے یعنی مدینہ منورہ کا میقات وہاں سے شروع ہو جاتا ہے وہاں پہلے یہ تھا کہ سادہ کپڑوں میں چلے جائیں لیکن میں نے کہا نیت احرام تلبیہ اور نیت تلبیہ دونوں کا نام ہے اگر یہ سادہ کپڑے پہن رکھے ہیں لیکن 12 گھنٹے گزرنے سے پہلے اگر وہ کپڑے اتار دے 12 گھنٹے گزرنے سے پہلے تو پھر اس کے اوپر دم نہیں آئے گا پھر صرف صدقہ آئے گا تو پھر وہ ایسے ہی کرتے تھے حضرات پہلے نے تو وہاں پر یعنی مدینہ منورہ ہے یہ کہ 2-4 گھنٹے بھی اگر لگتے 4-5 گھنٹے تو مکہ مکرمہ پہنچ کر پھر وہ اپنے کپڑے وہ جو ہے نا سلے ہوئے کپڑے اتار لیتے اور فوراً احرام کی چادر پہن لیتے ہیں یہ پہلے تھا لیکن اب تو بہت زیادہ سنا ہے سختی کر دی انہوں نے اب تو کافی مشکل ہے جو وہاں کے موقع کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو ورنہ تو کافی انہوں نے سختی کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خروش ہے جرمانہ بھی اتنا ہی کیا کچھ ہونا ہے زیادہ تب بس یہ ایک اپنا جو ہے جو بس قانونی طریقہ ہے اسی انداز سے کر لے جاتا ہے اس میں ورنہ پھر کہیں مشکلات نہ پیش آئیں بس یہ ہے نا میں کی بات ذہن میں آ گئی احرام نیت اور تلبیہ کا نام ہے یہ کچھ مسائل ایسے ہمیں مدرسہ سولتے مکہ مکرمہ میں خاص طور پر حج کے مسائل کو میں سیکھنے کے لیے تازہ کرنے کے لیے بیٹھتا تھا وہاں پر یہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں وہاں پر پھر حاجی حضرات آپ پوچھتے رہتے تھے پھر مفتی صاحبان ان کو تو کوئی تھوڑا ان کو ترتیب اور بتلاتے تھے کہ تم یوں کر لو یہ انداز اختیار کر لو بھائی کی بات ذہن میں آ گئے کیا کہاں سے بات چل رہی تھی یہ ہر ام المؤمنین ہم جان کیونکہ ان کا ایام ماہواری میں تھی وہ عمرہ رہ گیا تو پھر آپ فی الحال عمرہ آپ رہنے دیں اور حج کے افعال ادا کر لیں تو پھر حج کرنے کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کو اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا آپ ان کو مقام تنعیم سے ان کو عمرہ کروائیں تو مقام تنعیم یعنی حدود حرم میں جو سب سے قریب جگہ ہے وہ مقام تنعیم ہے اور وہاں پر ہے چونکہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ان سے عمرہ کروایا تو آج وہاں پر مسجد بنی ہے مسجد عائشہ کے نام سے وہاں باقاعدہ ابھی تک وہ اسی نسبت سے وہ معروف ہے جگہ آگے چلیں باب الصلاة على المفاتيح وسنتها وبه قال حدثنا احمد بن ابي سليم قال حدثنا شعبان قال حدثنا شعبان عن سعيد بن وعلي عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصلها
باب وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال اخبرنا ابو عوانة بن كتابه قال اخبرنا سليمان بن الشيباني وعن عبد الله بن شداد قال سمعت خالد بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لكم حائلا لا تصلي وهي مختلفة من حال المسجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض صوته. بسم الله الرحمن جزاک الرحيم. اللہ. كتاب بس التيمم. ایک منٹ ہے. باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. یہ ایام ماہواری کے دوران یعنی کئی رنگ کے خون آتے ہیں، کئی رنگ کے. ایک واقعہ چلو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک سیب دیا اور ایک چھری دی. حضرت امام صاحب کی خدمت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر خدمت میں ایک سیب دیا اور ایک چھری دی. حضرت امام صاحب نے وہ سیب کاٹ کے وہ سیب اور چھری واپس کر دی. بہرحال شاید کسی نے کہا ہو کہ حضرت یہ تو ہدیہ ہے، ہدیہ کو قبول کرنا سنت ہے، آپ نے واپس کر دی، ہدیہ واپس کر دیا. حضرت امام صاحب فرمانے لگے یہ ہدیہ نہیں، یہ مسئلہ پوچھا انہوں نے، یہ مسئلہ پوچھا انہوں نے. مسئلہ پوچھنے میں بھی کمال کی عورت نے، اور امام صاحب کے جواب دینے میں بھی ماشاء اللہ کمال انداز اختیار کیا. بھائی انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ایام ماہواری میں مختلف رنگ کے خون آتے ہیں، مختلف رنگ کے خون آتے رنگت بدلتی رہتی ہے. ایام ماہواری میں مختلف رنگ کے خون آتے ہیں، کون سا رنگ پاکی کی علامت ہے، کون سا رنگ پاکی کی علامت ہے؟ تو امام صاحب نے سیب کاٹ کو بتلا دیا کہ جو اندرلا حصہ ہے سفید رنگ، یہ پاکی کی علامت ہے. ام المؤمنین ان کی خدمت میں وہ ڈبیاں بھیجتی صحابیات ہیں، وہ ایام ماہواری میں ڈبی میں اس میں رنگ پہ ہی فرماتے حد یعنی قصۃ البیضاء کہ جب تک خالص سفید رنگ کو نہ دیکھ لو اس وقت تک ہیں یعنی پاک نہیں آنا ہے، یہاں تک تم خالص سفید رنگ کو دیکھو. سفید رنگ مقصد ہے کہ باقی جتنے رنگ ہیں وہ یعنی وہ ماہواری کے شمار ہوں گے جب تک خالص سفید رنگ نہ آ جائے. سفید رنگ ہے وہ پھر یہ مطلب احادیث مبارکہ سب نور سے بھری ہی ہیں. باب المرء تحیض بعد افاضہ، عورت افاضہ یعنی طواف زیارت کے بعد اگر حیض آ جائے، بہرحال طواف زیارت کر لیا ہے پھر ہاں اگر طواف زیارت نہ کر سکے پھر وہ کرنا ضروری ہے طواف، ورنہ اس کے بغیر وہ خامن کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اگر طواف زیارت کرنا ضروری ہے. اس لیے پھر آپ دیکھنا کوئی کہ کسی کے ساتھ کوئی صورت پیش آ جائے تو پھر ان کی حکومت کی طرف سے بندوبست ہوتا ہے کہ ان کی ٹکٹ ہے نا وہ مؤخر کر دی جائے گا، یا یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کوئی انتظام ہوتا ہے. اور کوئی ایسی کوئی صورت پیش آ جائے تو آپ زیارت نہ کر سکے اس کے لیے پھر ہوتا ہے وہ پھر سیٹ ذرا اس کو آگے پیچھے کرنے. ہاں ایک ہے طواف وداع، وہی واجب ہے، اگر طواف وداع نہ کر سکے تو کوئی ہے نہیں، لیکن طواف زیارت کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلو کچھ نہ کچھ ذکر خیر تو ہو ہی گیا ہے انشاءاللہ. پھر
تیسری حدیث شریف انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آگے پڑھیں گے۔ تفصیلات تو بہت ہیں، جتنا مرضی کر لیں تو کنارہ ہی نہیں ہے۔ چلو ایک اصل عبارت مطالعہ حاشیہ بین السطور جتنا ہو سکے انشاءاللہ آپ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔